ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی تو ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. عیسیٰ علیہ سبحان السلام اللہ سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو، ویسی بھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس، جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. اور پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا. خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ہے ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں. سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات. ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں. لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں. اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے. آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں. میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا. اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی ہے جی، یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا. جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہہ رہا اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں. اس کے کمرے کا چراغ روز جلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا. ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو، تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے. لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں نصیب والی ہے، تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے
چہرہ دکھانے کے لیے. پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے, دنیا ہے الگ ہے ہماری, ان کا جہان الگ ہے, ہمارا جہان الگ ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا, ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے, بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں. ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی, 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا, ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا. یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ, وہ تمہیں یاد کرتے ہیں, وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ان کی قبروں پہ جایا کرو. اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں. جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے, ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے. ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا, تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا, اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں, ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو, ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو. ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے, باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے. قبروں پہ جایا کرو. لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے, لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں, اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا. اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا, کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی, اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے. جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی. اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے, خالی جا رہا ہے. اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں, لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں, میں نہیں دے سکتی ہوں. میرے خدا تو دے سکتا ہے, میرے پروردگار تو دے سکتا ہے. رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے. ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی, آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے, اپنی شان کے مطابق دے دے. پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے. اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں, کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے, نیکیاں کم ہے. حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے. رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے. پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا, حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے. فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے, کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے, کوئی ریاست نہیں کی ہے. اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا. رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے. جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا, اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا. یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی حماد صاحب قبلہ, محفل رسالہ ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کی قبر پہ اپنوں کے پاس قبرستان جایا کرو, اپنوں سے بات نہیں, وہ وقت پورا ہو چکا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی کی فرمائش ہو ویسے کرنے کے حوالے سے بات کیجئے, ذرا توجہ کیجئے گا میں جو بات عرض کر رہا ہوں. جایا کرے اپنوں کے قبرستان میں, اپنوں کی قبروں پہ جایا کرو, یاد کرتے ہیں وہ ہمیں. جب جایا کرو نا تو چھوٹے بچے اپنے ساتھ لے جایا کرو, اپنے چھوٹے بچے ساتھ لے جایا کرو. اگرچہ انہیں دعا مانگنی نہیں آتی ہو پھر بھی ہاتھ اٹھوا دیا کرو, اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم گناہگاروں کی اللہ ٹال دے. لیکن جب چھوٹے بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس کی رحمت اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتی ہے. جی بے شک. چھوٹے بچوں کو بھی لے کے جایا کرو, بتایا کرو یہ میری ماں لیٹی ہے, یہ میرا باپ لیٹا ہے, یہ میرے دادا لیٹے. بیٹے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اتنا کہہ دے کہ کرم کر دے. اگر وہ توتلی زبان میں اپنے رب کو آواز دے گا نا تو اس کے جملے پورے ہونے سے پہلے خدا کی رحمتیں آ کے سنبھال لیں گی. بچوں کو بھی لے کے قبرستان جایا کرو, ان کے ہاتھ اٹھوایا کرو. وہ یاد رکھیے گا جو کام دواؤں سے نہیں ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جاتے ہیں. ہاں ماں باپ کی دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں. بندہ کہہ رہا میں امیر ہو جاؤں کوئی تعویذ دے دو,
اگر ہمارے پاس امیر ہونے کا تعویذ ہوتا نا تو اڈانی امبانی سے زیادہ دولت ہمارے پاس ہوتی. جی صحیح بات ہے. ہم تو ساری تعویذ ڈال لیتے مالداروں میں، بے شک سارے تعویذ جانتے ہیں. ہے نا. لیکن سنی، امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے اپنی کمائی اپنے ماں باپ پہ لٹایا کرو. کیا بات ہے بابا، سبحان اللہ. اپنی کمائی اپنے اپنے ماں باپ پہ خرچ کیا کرو. یہ امیر ہونے کا سب سے بڑا وظیفہ ہے. اس سے بڑا وظیفہ نہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہیں ہے. ان سے دعائیں مانگا کرو، دعائیں کرایا کرو. ماں کی دعائیں تقدیر چمکا دیا کرتی ہیں. بے شک. جانتے ہو تاریخ میں خیر التابعین میں، افضل التابعین میں ایک نام سرکار ویسے قرنی کا آیا. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. سرکار ویسے قرنی جی جو آج تک تاریخ کے سینے پہ رقم ہے. جی بے شمار تابعین سرکار کے ہوئے، جی. لیکن سر فہرست ویسے قرنی کا نام آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن عشق بھی عجیب ہے ویس کا، عشق بھی عجیب ہے سرکار ویسے کرنی کا. جانتے حضور نے ایک دن فرمایا کہ مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مجھے قرن سے اپنے یار کی خوشبو آ رہی ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون ہے یہ جس کی خوشبو آپ کو مدینے میں محسوس ہو رہی؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے کہ میرا یار ہے جو مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کبھی ہم نے اسے دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں اسے ہم نے. محبوب کہتے ہیں وہ کبھی مدینے آیا ہی نہیں. کیا بات ہے. آقا عاشق ہے آپ کا اور مدینے نہیں آیا. میرے صحابہ مجبوری ہے اس کی، ورنہ وہ سب کچھ چھوڑ کے میرے مدینے آ جاتا. سبحان اللہ. اور مدینہ حضرت اویس قرنی بڑی ذات ہے. لفظ مدینے سے اتنا عشق ہے ہر مسلمان کو، سب کی یہی تمنا ہے مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. سبحان اللہ. ہے یہ ہر عاشق کی آواز ہے مدینہ شریف کے لیے. اور پھر وہ تو اویس ہے کہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجبوری ہے. حضور کیا مجبوری ہے؟ کہ ماں کا اکلوتا ہے، کوئی اور ہے بھی نہیں. ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. حضور وہ آ نہیں سکتا ماں کو چھوڑ کے آپ کے لیے. کہنے لگے اس کی مجبوری یہ ہے کہ ماں نابینا ہے، ماں آنکھوں سے اندھی ہے، وہ اسے چھوڑ کے نہیں آ سکتا. لیکن فرمایا میرے نبی نے ایک دن خود بھی میرے ارشاد فرمایا میرے بعد علی اور عمر ملاقات کریں گے میرے اویس سے. کہنا جب ملاقات ہو نا تمہاری میرے اویس سے کہہ دینا میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کر دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات. کس چیز کی؟ مغفرت کی دعا. مغفرت کی دعا کر دے، میری امت کی بخشش کی دعا کرانا. یا رسول اللہ اویس سے؟ فرمایا ہاں کہ وہ رب کا اتنا پیارا ہے جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے نا تو رب بھی اس کی نہیں ٹالا کرتا ہے. ایک دن نا ویسے کرنی کا عشق اتنا تھا حضور سے کہ جب کوئی مدینہ شریف سے آتا نا تو اس سے پوچھتے کدھر سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا مدینہ شریف سے. تو اس کی خدمت کرتے، اسے دودھ پلاتے اور اس سے کہتے لا تیرے تلوے چوم لوں. وہ کہتا کیوں؟ تو رو کے کہتے تیرے قدموں نے میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو چوما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عشق ہے، یہ عشق ہے ویسے کرنے کا. اتنا عشق فرماتے ایک دن ماں کے پیر دبا رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. پیر دباتے دباتے آنکھ میں آنسو آ گئے اور جیسی آنسو کا پہلا قطرہ ماں کے پیر پہ گرا نا تو ماں نے آنسوؤں کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ لگا دیا. آنسو کی گرمی سے بیٹے کے درد کا اندازہ. ماں نے کہا ویس جی امی بڑی تکلیف ہے کوئی؟ ہاں ماں آج محبوب کی بڑی یاد آ رہی ہے. کیا بات. ماں اگر آج بھی نہ گیا نا تو میرا کلیجہ پھٹ جائے گا.
माँ ने इतना सुना बेटे को सीने से लगाया, अच्छा आज बड़ी याद आई है यार की। हाँ भी आज इजाजत दे दे, आज उसके बगैर करार नहीं आ रहा है। माँ ने कहा ठीक है बेटे, एक काम करो, मेरे कल दिन भर के खाने पीने का इंतजाम कर जाओ, कल जो काफिला मदीने जाए उसके साथ चले जाना, मगर मेरे शहजादे याद रखना तेरे सिवा मेरा कोई है नहीं, तुझे शाम होने से पहले पहले घर आ जाना है, बेटे तेरा इंतजार रहेगा। हजरत उवैस करनी ने पानी खाने की जो जरूरत माँ की थी बिस्तर के पास रखी। अगले दिन तेजी से काफिले के साथ रुखसत हुए। वक्त कम था, दूरी थी, मदीने का सफर लंबा था। फिर देखा काफिला आराम के लिए रास्ते में बैठा। उवैस करनी ने सोचा अगर मैं बैठ गया तो शाम यही हो जाएगी, यार से कैसे मुलाकात होगी। ये सोच के काफिले को छोड़ा, अकेले दौड़ लगाती है मदीना शरीफ की तरफ। दौड़ते दौड़ते पैर की जूतियां टूट गई, पैरों में छाले पड़ गए, खाक ने उनके पैरों के छालों के पानी से प्यास बुझाई है। उवैस दौड़ते दौड़ते मदीना शरीफ पहुंचे हैं। जैसी मदीना शहर सामने आया है, दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। तेजी से अंदर दाखिल हुए, खाके मदीना को बोसा दिया। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके सीने उनके माथों को चूमा, कहा यार नसीब वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा यार रहता है, तुम उसी शहर में सांसें लेते हो जिसमें मेरा महबूब सांसें लेता है। कहा बताओ मेरा महबूब कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा फला जगह मिलेगा। दौड़ते हुए वहां पहुंचे, कुछ लोगों से मुलाकात हुई, कहा बताओ हुजूर कहाँ मिलेंगे। किसी ने कहा मस्जिद नबी चले जाओ, वहीं पे हुजरे आयशा है, वहीं पे हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। ये सोच करके मस्जिद नबी तशरीफ लाए। दरवाजे अक़दस पे दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बात, दरवाजा किसने बजाया है। कहा मैं परदेसी हूँ, हुजूर से मुलाकात करनी है। अंदर से आवाज आई, परदेसी महबूब बाहर गए हैं, अगर इंतजार कर सकते हो तो करो, जब तक आका नहीं आ जाते मुलाकात कैसे होगी। अल्लाह अकबर। वैसे करनी ने इतना सुना, कब तक आएंगे मेरे महबूब। कहते पता नहीं कितना वक्त लगेगा, अभी अभी बाहर चले गए हैं। इतना सुनना था, ऐसा लगता था जैसे हसरतें टूट गई हो, उम्मीदों पे बिजलियां गिर गई हो। हजरत वैसे करनी बेकरार हो जाते हैं, अब परेशान होकर कहते हैं उम्मुल मोमिनीन अगर नसीब में हुजूर की जियारत नहीं तो क्या, दरवाजा खोल दीजिए, आप पर्दे में हो जाइए। क्या करोगे परदेसी। का मैं उस जमीन को चूमना चाहता हूँ जिस जमीन पे मेरा यार चला करता है, मैं उस बिस्तर को चूमना चाहता हूँ जिस बिस्तर पे मेरा महबूब बैठा करता है। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है उवैस करनी अंदर आए, आने के बाद मैंने देखा कभी वो दीवार को चूम रहे थे, कभी मेहराब को चूम रहे थे, कभी सुतूनों को चूम रहे थे, कभी हुजूर के बैठने वाली चटाई को चूम रहे थे। मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता। तो दीवाने ने कहा था अल्लाह अकबर, का उम्मुल मोमिनीन मजबूरी है, वरना पूरी जिंदगी तो इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, पूरी जिंदगी गुजार जाता। रोते हुए वापस जाने लगे, कहते उम्मुल मोमिनीन मेरा महबूब आ जाए तो मेरा सलाम कह देना, मेरे महबूब से मेरा सलाम कह देना। ये कहते उवैस मदीना शरीफ से लौटे हैं, थोड़ी देर गुजरी है कि सरकार तशरीफ ले आते हैं। जैसी आका ने कदम रखा है, लंबी लंबी सांसें लेना शुरू की है। फरमाते आयशा बता तो सही क्या कोई आकर के गया है। कहा जी या रसूल अल्लाह, एक दीवाना आया था, पुराने कपड़े थे, मिट्टी लगी थी बालों पे, एक दीवाने वाली कैफियत थी। सरकार मुझे ये नहीं पता कि वो था कौन, लेकिन कभी मिंबर को चूम रहा था, कभी बिस्तर को चूम रहा था, कभी मसनद को बोसे दे रहा था। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया आयशा खुशबू बता रही है मेरा उवैस आकर के गया है, मेरा यार आकर के गया है। अल्लाह अकबर। इसके कहने के बाद मेरे नबी ने फरमाया उमर जल्दी कीजिएगा, मेरे उवैस को तलाश करके लाओ। हजरत उमर ने दौड़ लगाई, तब तक उवैस करनी मदीना छोड़ चुके थे। दौड़ते दौड़ते शाम से पहले अपने घर पे दरवाजे पे दस्तक दी। माँ तो माँ होती है, जैसी आहट हुई है, माँ अंधी थी, आवाज दे के कहती है बेटे उवैस आ गए हो। बस इतना कहना था, चीख निकल जाती है उवैस करनी की। रोते हुए माँ की खिदमत में आए। माँ ने कहा शहजादे अब बता तो सही, जिसकी तू बातें करता है अब तो तू देख के आया है, बता उसका चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी, उसके लबो रुखसार के किससे सुना, बताना मिला था तो क्या कहा था, जब मुलाकात हुई थी तो क्या हुआ था। चीख निकली उवैस करनी की। कहते माँ मुलाकात न हो सकी। माँ ने कहा क्यों। कहा जब मैं गया वो बाहर जा चुके थे। कहा बेटे ठहर जाता। कहा माँ
وہاں کیسے رک جاتا؟ تو نے حکم دیا تھا سورج چھپنے سے پہلے آنا تھا، اے ماں اگر رک جاتا تیرے حکم کی نافرمانی ہو جاتی۔ اللہ اکبر، جیسے اتنا سنا ماں نے کہا چل دیا سینے سے لگ جا۔ ماں نے بیٹے کو سینے سے لگایا، بڑھاپے میں کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے، وہ پرانا آنچل اٹھایا، کہتی میرے پروردگار میرے بیٹے نے میری عزت کے لیے میری محبت میں یار کا چہرہ چھوڑ دیا ہے، اے میرے مالک یہ ماں دعا کرتی ہے جگہ جگہ مدینے والے کا ذکر ہو، وہاں وہاں میرے شہزادے کا ذکر ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، عظمت والدین، عظمت والدین، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب ماشاءاللہ۔ یہ اس کمزور ماں کی دعا کا اثر ہے، جہاں جہاں محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہاں وہاں ویسے کرنی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یار دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، کیا بات ہے، بہت دعائیں لے لیا کرو ماں باپ سے، خدا کی قسم قسمت جاگ جائے گی، قسمت جاگ جائے گی۔ دعائیں کرایا کرو ماں سے، نصیب والے ہیں جن کے گھر میں دعائیں کرنے والی مائیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں دعائیں کرنے والی ماں موجود ہے۔ بیوی سے بھی دو باتیں سامنے بیٹھ کے کہہ دیا کرو، سن تیری جنت میری رضا میں ہے، میری جنت میرے ماں باپ کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاں اگر اپنی جنت بچانا چاہتی ہے تو میری جنت میرے ہاتھ سے جانے نہ دینا، سیدھی بات۔ میں یہ نہیں کہتا بیوی کو اس کو حق نہ دو، اس کا جو حق ہے وہ مار لو، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتے، بیوی کا اس کا حق دو، لیکن ماں باپ کو بھی اکیلا نہ چھوڑو۔ جی بے شک، وہ غصہ بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، ڈانٹیں گے بھی، گالیاں بھی دیں گے، وہ گالیاں دیں یہ برا نہیں ہے، تو ان سے منہ ٹیڑھا کر کے بیٹھ جائے یہ برا ہے۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں تو اپنا کام کرتا رہے، تیری ذمہ داری ان کے طلبوں کو بوسہ دینا ہے تو پھر چومتا رہے، تو اپنا کام کرتا رہے، خدا کی رحمتیں اپنا کام کرتی رہیں گی۔ بے شک، بے شک، کریں گے انشاءاللہ ماں باپ کی قدر، انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ خدا کرے کہ ہماری مائیں ہمارے باپ ہم سے راضی رہیں، جی آمین، ماں باپ نے دونوں کی خدمت کرنا ہے۔ خالی ماں کی شان سن کے یہ نہ لکھوا دیا کرو گاڑی پہ ہی میری ماں کی دعا ہے، بلڈنگ پہ مت چپکا دیا کرو یہ میری ماں کی دعا ہے، لکھا کرو تو دونوں لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اس اللہ، لیے کہ اگر اس میں ماں کی راتوں کے سجدے چھپے ہیں نا تو اس ترقی میں باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی لگا ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، دونوں چیزیں یاد رکھا کرو، باپ کے ماتھے کا پسینہ بھی ہے اس میں، ماں کے رت جگے ہیں تو باپ کے دن چڑھے بھی اسی کے اندر، اس لیے ماں کی بھی عزت کرنی ہے اور باپ کی بھی عزت، باپ کی بھی عزت، باپ کی بھی عزت کرنی ہے، باپ کو بھی سر پہ رکھنا ہے، ماں کو بھی سر پہ رکھنا ہے۔ سردی آ گئی ہے، کافی کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، بیٹا نیا کمبل اوڑھے، اماں ابا وہی پرانا پھٹا کمبل اوڑھے، غیرت آنی چاہیے نہ، خود پھٹا کمبل اوڑھو، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑھاؤ، سبحان اللہ، ماں باپ کو نیا کمبل اوڑھاؤ۔ جب تم کمزور تھے وہ طاقتور تھے، تمہیں مضبوط چیز دیتے تھے، آج تم طاقتور ہو وہ کمزور ہے، تم انہیں مضبوط چیزیں دو، تم انہیں مضبوط چیزیں دو، ان کی خدمت کرو۔ جب تم چھوٹے تھے ماں باپ اٹھ کے 3 بار چیک کرتے تھے میرے بیٹے کا سر تو نہیں کھل گیا تھا، آج بیٹے کی ذمہ داری بنتی ہے وہ رات کو 3 بار اٹھ کے چیک کرے کہیں میرے ماں باپ کا سر تو نہیں کھل گیا۔ ہاں بڑھاپے میں اتنی کمزوری آ جاتی ہے یار، ماں کا کمبل سرک جائے تو اٹھتا نہیں ہے، باپ کی رضائی چارپائی سے گر جائے تو اس سے اٹھتی نہیں ہے یار۔ کبھی بچپن میں تم چھوٹے تھے کمبل گرتا تھا، ماں 3 بار اٹھ کے اٹھا اڑاتی تھی، میرے لال کا ہاتھ کھل گیا ہے، پیر کھل گیا، اب تیری ذمہ داری ہے، تو دیکھ ماں کا سر تو نہیں کھلا ہے، باپ کا پیر تو نہیں کھلا ہے، اٹھ کے کمبل ڈال۔ اگر تو بڑھاپے میں ان کے ساتھ یہ کرے گا نا تو خدا قیامت کے دن تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا، بے شک، بے شک، سبحان اللہ، ہمارے عیب چھپا دیے جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کریں، انہیں وقت دیں۔ میرے بچوں ماں باپ کبھی 150 روپے دیں جو تمہاری خواہش سے کم ہے، تمہاری ضرورت سے کم ہے نا، ان پہ اکڑ کے جواب نہ دیا کرو،
ان کی میں مانتا ہوں تمہارا خرچہ 500 روپے کا ہے جائز، باپ نے اگر 200 دیے بسم اللہ پڑھ کے رکھ لیا کر، یہ تیری نظر میں کم ہے، خدا کی رحمتوں کی نظروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ، اللہ 200 میں بھی 2000 کی برکت عطا فرما دے گا، بے شک بے شک، لیکن شرط ہے بسم اللہ پڑھ کے اسے رکھا۔ اور یہ سچی بات ہے وسیم بھائی، آج ہم لوگوں کے پیسے وہ میں اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے رہتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا۔ مزہ کب آتا تھا؟ جب ماں اپنی مٹھی سے نکال کے 5 کا نوٹ دیتی تھی تو مزہ آ جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی اگر سکون چاہتے ہو نا تو وقت بے وقت ماں باپ سے پیسے مانگتے رہا کرو، تاکہ تمہیں اس بچپن والی محبتوں کے مزے آتے رہا کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ بیوی کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے اور کھایا کرو، بیوی کے ساتھ کھانا کھانا یہ ہمارے محبوب کی سنت ہے، جی سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جی، لیکن کبھی کبھار اماں ابا کے ساتھ بھی کھا لیا، ایک ہی سنت پکڑے بیٹھے۔ جی کبھی بیٹھا کرو امی آج اپنے ہاتھ سے لقمے کھلا، بہت دن ہو گئے، 5 اسٹار ہوٹل کا طرح طرح کا ویرائٹی والا کھانے میں اتنی لذت نہیں ہوتی ہے جتنی ماں کے ہاتھ کی چٹنی کے لقمے میں اللہ لذت عطا بے فرمائے۔ شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ ماں کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، ماں کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں جا سکتا۔ کون سمجھ سکتا؟ بڑے سے بڑا علامہ لے کے آؤ، بڑے سے بڑا مفسر لے آؤ، پروفیسر لے آؤ، خدا کی قسم مدرسے والوں نے اس چیز کو محسوس کیا۔ جب ہم باہر سے آتے ہیں تو ہماری ماں کو بڑا انتظار رہتا ہے۔ چھوٹے تھے تب بھی پتہ چل جاتا تھا بیٹے کی چھٹی ہونے والی ہے نا، 1 دن پہلے کھانے کا انتظام ہونے لگتا تھا، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے، میرے بیٹے کو یہ پسند ہے۔ کبھی یہ عام اعلان کر امی ابی ابا تیری مرضی کا کھانا بننا ہے گھر میں، ان کی مرضی کے بھی کھانے بنوایا کرو، ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، وقت دیا کرو۔ فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت تمہیں صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے نا وہ یہ کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا ہے۔ مولا کریم خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کی امی حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ان کی ساس سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کریم ان تمام پاکیزہ شخصیتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کی ماؤں کو جنتی بنا دے، بالخصوص مولانا وسیم صاحب کی والدہ مرحومہ کو جنت الفردوس میں مقام رفیع نصیب فرمائے، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ